السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اهدنا الصراط المستقیم وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے آج ہم جو ترجمہ کرنے جا رہے ہیں 30ویں پارے کا سورہ کویرت، اور پچھلی صورتوں کی طرح اس سورے میں بھی قیامت کے ذکر آ رہا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ یہ قرآن کے بارے میں جو کافر شک میں پڑے ہوئے ہیں انہیں جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ قرآن جو لے آئے ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام بہت ہی عزت والے ہیں، قوت والے ہیں، اللہ رب العزت کے بعد بہت بڑے درجے والے ہیں اور امانت دار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ قرآن پاک وہی پہنچائے ہیں۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جو لوگ شک و شبے میں پڑے ہوئے ہیں انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے ساتھی ہیں، انہیں کوئی دیوانہ پن نہیں ہے، یہ یقیناً جبرائیل علیہ السلام کو دیکھے ہوئے ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی بات یعنی وحی میں کوئی بخیلی نہیں کرتے، یعنی کہ کوئی کمی کجی نہیں کرتے، جیسا سنتے ہیں ویسے ہی پورے کا پورا اپنی امت تک پہنچا دیے ہیں، اور بتا رہے ہیں اللہ رب العزت کہ اس قرآن پر عمل کرو، اسے سمجھو، اسے مانو، اس پر یقین کرو۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک ذکر ہے، نصیحت ہے تمام جہاں والوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام جہاں والوں کے لیے یہ ایک نصیحت ہے۔ تو جو چاہ رہے اسے نصیحت حاصل کرو، مگر یاد رکھو کہ اللہ چاہے تو ہی اس کو ہم حاصل کر سکتے، اس لیے اللہ کی مدد سے، اللہ کی طرف سے رجوع ہوتے ہوئے اللہ کی طرف اہدنا الصراط المستقیم کا اور اہدنا الصراط المستقیم کی دعاؤں کے ساتھ ہم اس ذکر کے حاصل کرنے کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ ہم کو ہدایت عطا فرمائے۔ چلیے سورہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کوورت، اذا جب، شمس سورج، کوورت لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ، وَإِذَا اور جب، نجوم تارے، انقدرت میلے ہو جائیں گے، دھندلے ہو جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ اور جب پہاڑ، سُيِّرَتْ چلائے جائیں گے، ہانکائے جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ اور جب، اشارو 10 ماہ کی گابھن اونٹنیاں، اور تلت کھلی چھوڑ دی جائیں گی، یعنی کہ اہل عرب میں 10 ماہ کی گابھن اونٹنی کو بہت حفاظت کی جاتی کہ وہ بچہ بھی دینے والی ہوتی اور اس سے دودھ بھی حاصل ہونے والا ہے، تو بہت حفاظت ہوتی، لیکن قیامت کا وقت ایسا آئے گا کہ اس کا بھی ہوش نہیں رہے گا انہیں۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ اور جب وحشی جانور، حشرت ملا دیے جائیں گے، گڑ مڑ ہو جائیں گے انسانوں میں، وَإِذَا الْبِحَارُ اور جب سمندر، سُجِّرَت بھڑکا دیے جائیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ اور جب نفس یعنی کہ جان، زُوِّجَت جوڑ دی جائے گی، یعنی روح سے جان ملا دی جائے گی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی، سُئِلَت سوال کی جائے گی، یعنی کہ جو لوگ اپنی لڑکیاں ہونے پر نادم ہوا کرتے تھے، شرمندہ ہو کے ان لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، ان کے لیے عبرتناک سوال ہے کہ ان کی اس لڑکیوں سے پوچھیں گی کہ تم کیوں مار دی گئی، تمہیں کیوں قتل کر دیا گیا۔ دیکھیے آج کی اس ترقی یافتہ دور میں بھی یہ کر رہے ہیں کہ پہلے ہی سے پتہ چلا لے رہے ہیں کہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، لڑکی ہے تو پہلے ہی سے حمل گرا رہے ہیں۔ بعض تو یہ کہ لڑکا لڑکی جو بھی ہو، 2 ہو 3 ہو، اس کے بعد پھر جو ہے سو ہر ایک کو قتل کر دے رہے ہیں، ماں باپ خود اپنی اولاد کا قتل کر رہے ہیں۔ حمل ٹھہرنے کے بعد کیا اس کے لیے کوئی اور مدت کا انتظار نہیں ہے، بس حمل ٹھہر گیا تو بس ٹھہر گیا، اس کے بعد ضائع کرنا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جا رہا ہے، بِأَيِّ ذَنبٍ کس گناہ میں، قُتِلَت تو ہلاک کر دی گئی ہے، وَإِذَا الصُّحُفُ اور جب صحیفے یعنی نامہ اعمال، نُشِرَت کھولے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ اور جب آسمان، کُشِطَت کھال نکال دی جائے گی اس کی، یعنی آسمان کو ادھیڑ دیا جائے گا، وَإِذَا الْجَحِيمُ اور جب جہنم، سُعِّرَت دہکائی جائے گی، بھڑکائی جائے گی، وَإِذَا الْجَنَّةُ اور جب جنت، أُزْلِفَت پاس لائی جائے گی، پیش کر دی جائے گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ جان لے گی ہر جان، سمجھ لے گی، معلوم کر لے گا ہر شخص، ہر جان، ما حضرت کیا وہ لے کر آیا ہے، کیا حاضر کیا ہے۔ تو فلا اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بالخنس پیچھے ہٹ جانے والے کی، الجواری چلنے والے کی سیدھا، الکنس
چھپ جانے والے کی، یعنی ان تاروں کی قسم کھایا جا رہی ہے یہاں پر اللہ رب العزت کھا رہے ہیں قسم کہ پیچھے ہٹ جانے والے، چلنے والے اور چھپ جانے والے ستاروں کی قسم، واللیلی اور قسم ہے رات کی، اذا عسعس جب وہ پھیل جائے، والصبح اور صبح کی قسم، اذا تنفس جب وہ دم بھرنے لگے، انہو بے شک وہ لقول بات ہے رسول کریم معزز رسول کی، معزز بھیجے ہوئے کی، یہاں پر رسول سے مراد فرشتہ ہے جبرائیل علیہ السلام ہے، وہ بھی آپ سے اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے ہوئے ہوتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اسی لیے رسول کہہ کر بلایا گیا ہے، رسول کا مطلب قاصد، ذی قوت وہ قوت والے ہیں، کون؟ جبرائیل علیہ السلام، عندہ پاس، ذی العرشی عرش والے کے، مکین اور بڑے درجے والے ہیں، مطاعن فرما برداری کی جاتی ہے، بات ان کی مانی جاتی ہے، ثم امین اور پھر امانت دار بھی ہیں۔ دیکھیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہاں پر خصوصیات اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، وہ قوت والے ہیں اور جو ہے سو اللہ رب العزت کے پاس وہ بڑے درجے کے بھی ہیں اور ان کے بعد دوسرے فرشتے بھی مانتے ہیں اور وہ امانت دار بھی ہیں، قرآن پاک کے وحی کو لے آنے میں امانت دار بھی ہیں۔ وہ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جیسا کہ کافر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک سنتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دیوانہ کہتے، تو ان کی باتوں کی نفی کی جا رہی ہے اور سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ تو تمہارے ساتھی ہے، تمہارے ساتھ پلے بڑے اور اب تم ایسی باتیں کر رہے ہو ان کے ساتھ، وما صاحبکم اور نہیں ہے تمہارا ساتھی، بمجنون کوئی دیوانہ، وَلَقَدْ رَآهُ یقیناً انہوں نے دیکھا ہے، بالافقی آسمان پر، مبین کھلے آسمان پر انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے، وما ہوا اور نہیں ہے وہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی الغیبی غیب کی باتوں پر بیزانین بخیلی کرنے والے، کمی کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی میں کوئی کمی کرنے والے نہیں ہیں، وما ہوا اور نہیں ہے وہ یعنی قرآن پاک نہیں ہے وہ بقولی بات شیطان الرجیم شیطان مردود کی، کوئی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت کی جانب سے آ رہا ہے قرآن۔ فَأَيْنَ پھر تم کہاں، تذہبون چلے جا رہے ہو، ان ہوا یہ تو اللہ صرف ذکر ہے، نصیحت ہے، للعالمین تمام جہان والوں کے لیے، ہر ایک شخص کے لیے یہ نصیحت ہے، لمن شاء جو شخص بھی چاہے، منکم تم میں سے، ان یستقیم سیدھا چلے، تو جو شخص سیدھا راستہ چلنا چاہ رہا ہے اس کے لیے یہ نصیحت ہے، مگر یاد رکھو کہ اس کے اکیلے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اگر وہ چاہ رہا ہے تو پھر اللہ سے دعا کریں گا اور کوشش کریں گا سیدھے راستے کی چلنے کی، تب اللہ تعالیٰ وہ نعمت عطا فرماتے یعنی کہ ہدایت کا راستہ اس کو چلاتے۔ وما تشاءون اور نہیں تم چاہ سکتے، الا سوائے ان یشاء اللہ مگر یہ کہ چاہے اللہ رب العزت، رب العالمین تمام جہانوں کا رب، اللہ رب العالمین چاہے تو ہدایت مل سکتی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اسی آیت کی ورد بار بار کرتے رہا کرے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔